Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very warm welcome to Ashlan Fun Place جہاں ملتے ہیں آپ کو روزمرہ کے روایتی کھانے نہایتی انسان اور منفرد انداز میں۔ آج میں بنانے لگی تھی چکن شامی کباب، بٹ میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ساتھ ریسیپی کے کچھ اپنے دل کی باتیں بھی کی جائیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے میری ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے جو کہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے یا اس کا کوئی میسج ہوتا ہے۔ تو آج بھی میں ایک آ گئی ہوں تڑکتے پھڑکتے ٹاپک کے ساتھ واپس سے اور اپنی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا میرا ٹاپک بہت ہی الگ سا ہے اور ایسا ہے جس سے آپ سب جڑے بھی ہیں، اور میرا وہ ٹاپک ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہی ملتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہم ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، ڈھیروں خواہشیں کرتے ہیں، ڈھیروں تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز مل جائے، بٹ وہ چیز ہمیں کبھی کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم کتنی محنت کتنی ایفرٹ سے ایک چیز پر کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کی نوکری دیر سے لگتی ہے، کبھی کبھی کوئی خواہش کرتا ہے، اس کی خواہشیں دیر سے پوری ہوتی ہیں، کبھی کبھی انسان کوئی اور تمنا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرتے۔ اس مرحلے میں کبھی کبھی انسان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، آخر میں ہی کیوں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ جو ہوتا ہے وقت پر ہی ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، اور ہر کام کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے جو کہ ہم ناقص انسان سمجھ نہیں پاتے۔ ہم اکثر دوسروں کی خواہشیں، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر، دوسروں کی ترقی دیکھ کر مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی جاب لگ جاتی ہے، کبھی کبھی کسی کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، ہم ان سے مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ چیز اس کو تو حاصل ہو گئی ہے، ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہی۔ لیکن ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کیوں کسی کی خوشیاں ہی دیکھتے ہیں، کبھی کسی کی پریشانی کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا پتا کہ ہنستے ہوئے چہروں کے پیچھے کتنی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی مشکلات ہوں، ہمیں کیا پتا۔ اور ویری گڈ میم ہے ایک کہ ہسدیا چہرہ دا اے مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے تکلیف نہیں ہوندی، انہوں نے مطلب ہے انہوں نے تکلیف نال ڈیل کرنا آندا ہے۔ تو لائک یہ پنجابی فریز ہے، بٹ اٹ از ٹرو کہ ہر کسی کا لازمی نہیں کہ آپ مسکراتا ہوا چہرہ دیکھو تو وہ بہت ہی پلیزنگ اینڈ بہت ہی ہیپیلی لائف اسپینڈ کر رہے ہیں۔ لازمی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مشکلات میں رہے ہوں گے یا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کا امتحان الگ طریقے سے لیتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کا امتحان پیسوں سے لے لیتا ہے، کبھی کسی کا امتحان نوکری سے لیتا ہے، کبھی کسی کا امتحان اولاد سے ہوتا ہے، اور کبھی کسی کا الگ رشتوں سے۔ اور یہ امتحان میں کامیاب ہونا ہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ اکثر کبھی کبھی ہوتا ہے ہم کسی چیز کے لیے بہت ضد کرتے ہیں اور بعد میں وہی چیز ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی، اور جس چیز میں دیر ہوتی ہے اکثر وہی چیزیں ہمارے لیے بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ اپنا آپ اللہ پر اپنا یقین پختہ رکھیں اور دعا سے پیچھے مت ہٹیں، کیونکہ اکثر کچھ چیزیں بعد میں ملتی ہیں اور وہی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے ابھی تک یہاں تک میری ویڈیو سن رہے ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میک شیور کہ آپ لوگ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو بھی پلیز شیئر کریں۔ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، جس طرح آپ سب کو میری سپورٹ کی ضرورت ہے اسی طرح، کیونکہ ایک ہاتھ سے دیں گے تو ایک ہاتھ سے ہی سپورٹ ملے گا۔ اسی لیے میں تو آپ لوگوں کو سپورٹ کرتی رہتی ہوں، تو پلیز آپ لوگ بھی سپورٹ کریے گا۔ اور مجھے پچھلی ویڈیو پہ بہت اچھا رسپانس ملا اور میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری اتنی ہیلپ کی ہے، اور انشاءاللہ میں بھی آگے سپورٹ کرتی رہوں گی۔ آپ سب اسی طرح اپنا سپورٹ دیتے رہیں تاکہ ایک دوسرے کی مدد ہوتی رہے۔ چلیں جی، بیک ٹو دا ٹاپک۔ ہمیں ایک اور اچھی عادت اپنانی چاہیے۔ ہم جب اچھی باتوں کی طرف جا ہی رہے ہیں تو ایک اچھی عادت اپنانی چاہیے ہمیں کہ ہم لوگ اپنے اس قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کبھی کبھی آپ لوگ بیٹھ جائیں اور کچھ وقت صرف رب سے مخاطب ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جی نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں جس کا ہم لوگ حقدار ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو ہمارا رب بھی جانتا ہے، لیکن ہمیں ہمارا رب بن مانگی کتنا کچھ دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا شکر ادا کرنے لگ جائیں، اس کو مانگنے لگ جائیں اس سے، تو سوچئے آپ لوگ ہمارا رب ہمیں کتنی دے گا، کتنوں سے نوازے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری کتنی ہی زیادہ پریشانیاں خود بخود ہی شاید ہی ختم نہ ہوں بٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا،
3 وقت کا کھانا ملتا ہے ہمیں، سم ٹائمز ہمیں اسنیکس وغیرہ بھی ملتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا ہوا ہے، ہمیں اپنے دیے ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، والدین، اپنے دوست احباب دیے ہیں، اور اپنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اس طرح نعمتیں دی ہیں، ہمیں کپڑے پہننے کے لیے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر ادا کیا جائے تو زندگی کتنی آسان ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ہم لوگ دوبارہ سے ایک منٹ کا آپ سے میں منٹ لینا چاہوں گی، اور اس میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ میری ماما کے لیے دعا کیجیے، ان کی مغفرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمام والدین کو لمبی زندگی صحت دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام پریشانیوں سے دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کا آخری سفر ان کے ماں باپ کا آسان کرے، کیونکہ دکھ میں نے دیکھا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، آپ کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، زندگی رک نہیں جاتی، اور میرے لفظ یا کسی کے لفظ آپ کے لیے میٹر نہیں کریں گے، اور کیونکہ مجھے خود بھی کسی کے لفظ میٹر نہیں کرتے، بٹ جو ایک خامی رہ جاتی ہے، جو ایک اکیلا پن رہ جاتا ہے، وہ ہم نہ بتا سکتے نہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری اس بات سے تھوڑا سا حوصلہ ملے گا، اور آپ لوگ زندگی کی طرف رواں رہیں گے، اور ایک دوسرے کے ماں باپ جن کے نہیں ہیں اور جن کے ہیں ان کے لیے تو خاص دعا کریں کہ ان کا ماں باپ کا سایہ ان کی سلامت رہے۔ تو چلیے جی، ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی زندگی کا مقابلہ کسی اور کی لائف سے مت کریں کہ وہ کسی کی لائف بہت ہی خوش ہے تو آپ لوگ مقابلہ کرنے لگ جاؤ کہ نہیں، ہماری لائف میں تو یہ مشکلات چل رہی ہیں، تو ہماری لائف میں وہ خوشی کیوں نہیں جو اس کے پاس ہے۔ نہیں، آپ کا سفر آپ کا اپنا ہے، آپ کی مشکلیں آپ کی اپنی ہیں، آپ کی خوشیاں آپ کی اپنی ہیں، اور اگلے بندے کی اپنی ہوں گی خود کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ڈفرینٹ سٹوریز لکھی ہیں، ڈفرینٹ کہانی ہے ہر انسان کی، تو کسی کا آج اچھا ہے تو کسی کا کل اچھا ہوگا، اس لیے ہمیں امید نہیں ہارنی چاہیے کہ آج ہمارا اچھا نہیں ہے تو کل ہمارا اچھا ہوگا۔ اسی لیے جس رفتار سے زندگی چل رہی ہے اسی رفتار سے چلیں آپ بھی، اور اپنے وقت کا انتظار کریں، اپنے وقت پر جو چیز ہوگی وہ انشاءاللہ بہترین ہوگی آپ کے لیے۔ اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے کچھ بہتر پلان کر رہے ہیں کہ جو آپ کو فیوچر میں اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ امید نہ ہاریے، اور اللہ پر تو یقین رکھنا ہمارا اہم فرض ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ کہ ہمیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی کا بہترین تحفہ اس لمحے میں ملتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دنیا ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ نوازتا ہے، اور ایسا نوازتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ابھی تو دنیا شروع ہوئی ہے، تبھی تو یہی تو دنیا ہے، یہی تو زندگی ہے، کہ آپ کو بس یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آج نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کل دے گا، انشاءاللہ دے گا ضرور، اپنے وقت پر دے گا آپ کو، اور آپ کو بہترین دے گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو میں کوئی بھی بات آپ کے دل کو چھوئی ہے، کوئی بھی بات آپ کو سمجھ آئی ہے، تو پلیز کمنٹ میں لکھیے اللہ بہترین ہے، اللہ ہمیں ہمارے وقت پر بہترین دے گا انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ میری اس ویڈیو کا ٹاپک تو بہت ہی اچھا تھا، اور میں نے کوکنگ کی بات تو کوئی کی نہیں ہے، کیونکہ ریسیپیز تو سب بتا رہے ہیں، سب بنا رہے ہیں، اور میرا یہ ریسیپی بنانا ایک مقصد ہے کہ میں کسی طریقے آپ تک میسج ڈیلیور کر سکوں، کہ کوئی پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں آ سکے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو سے اچھا پیغام ملے گا، اچھا میسج ملے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں گے۔ تو پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔